اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، غزہ ایمبولینس اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی، وہیں 140 بچے اور 100 سے زائد خواتین شامل۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے تجاوز کر گئی۔ صہیونی فوج نے مریضوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر میزائل مارا، شہری علاقوں میں بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ غزہ کی ہسپتال زخمی سے بھر گئے۔ اسرائیل فوج نے رہائشی علاقوں میں گھس کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہزاروں فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کے سکولوں میں پناہ لے لی۔ حماس کے ترجمان نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، نیتن یاہو کی ایک غلطی پر یرغمالی اسرائیلیوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دی گئی۔ حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ جو ہے وہ نچا دیا۔ آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز مزید 4500 راکٹ داغ دیے۔ حملوں کے میں 100 سے زائد فوجیوں سمیت ہزار اسرائیلی مارے گئے، 2500 سے زائد زخمی ہیں۔ مزاحمتی تنظیم نے 130 اسرائیلیوں کو قید کر لیا۔ اسرائیل کے 8 مقامات پر اسرائیلی فوج اور حملوں سے جھڑپیں، تل ابیب میں افراتفری، پروازیں بند، فلسطین میں قبضہ کرنے والے اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل فضائی بمباری میں 4 اسرائیلی وہیں یرغمالی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کے حماس کے ایکشن کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو باقی اور دیگر سامان ذخیرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حماس نے خود سے کئی گنا طاقتور دشمن کو اب اتنا نقصان کیسے پہنچا دیا؟ امریکی میڈیا اور تجزیہ کار حیران۔ بیروت اور بیت المقدس سے نیو یارک ٹائم کے بیورو چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اربوں کی مالیت سے حفاظتی دیوار بنا لی، جس سے حماس نے بلڈوزروں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عسکری عمر کے ماہر سروس کولیچر نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل انٹیلیجنس بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ حماس کے راکٹ حملوں میں اسرائیلی حیران رہ گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں ٹیکنالوجی کے مدد سے نگرانی کا جال بچھا رکھا تھا۔ حملوں نے ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یرغمال اسرائیلیوں کی وجہ سے اسرائیل بھرپور حملہ نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل فلسطین صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ غیر ملکی خبر ایجنسیوں کے مطابق مشرق وسطی سے تیل کی پیداوار میں ممکنہ رکاوٹ کے خدشات بڑھنے سے عالمی مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حماس کے ہاتھوں یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے قطر میں مذاکرات کا انکشاف۔ برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ قطر اسرائیلی جیلوں میں قید 36 فلسطین خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیل قیدی خواتین اور بچوں کی رہائی کے لیے حماس سے بات چیت کر رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے بھی حماس اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینیوں سے دور سے رابطے کشیدگی کو کم کرنے پر زور۔ طیب اردوغان نے امیر قطر کو ٹیلی فون جنگ کی تازہ صورتحال پر امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ صدر ترک کے لبنان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی رابطے۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کی اسرائیل اور حماس سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ سیکریٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں پہلے صورتحال تشویشناک تھی۔ بجلی، پانی اور خوراک کی بندش سے المیہ جنم لے رہا ہے۔